لیے، میں اپنے استقبال کے لیے اور اپنی آنکھ کو بند نہ کروں تو اور کیا کروں، بلکہ ہم زیارت رسول کے چہرے جو ہے رسول کی زیارت کے لیے اپنی آنکھ کو بند کیے ہوا تھا۔ گرمی رسالت سمجھا میں نے، یا یوں کہا جائے امامت نے گرمی جو ہے رسالت سمجھا، بند آنکھ کھل گئی، اور کھلنے کے بعد سے رسول اسلام نے کہا بھائی آنکھیں میرے لیے نظر کی ہے تو رسول بھی، تمہارا بھائی بھی، سب انبیاؤں کا سردار، رسول کا سردار بھی اپنا علم تمہارے لیے جو ہے نظر کر رہا ہوں۔ اب رسول نے جو ہے اپنا جو ہے زبان مولا کائنات کے دہن میں دیا، رسول اسلام نے جیسے ہی دیا ویسے ہی مولا کائنات نے جو ہے دہن جو ہے کھول دیا، اور کھولنے کے بعد سے یوں کہا جائے کہ نبوت کا علم کا دروازہ کھلا، یا یوں کہا جائے جملے کو پلٹ کے کہوں نبوت نے علم کا شہر کھولا، علی نے دروازے کے اوپر بڑھ کر کے استقبال رسالت کر انجام دیا۔ ایک صلوات پر دے محمد والے محمد کو۔ جس گھر میں اتنا یہ ہو کردار رسول جیسا، اخلاق رسول جیسا، علم رسول جیسا، جبھی تو رسول اسلام نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد بل کلنا محمد، ہمارے گھرانے کا اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہاں سے سنیں کہ رسول نے کہا کہ ہمارے گھرانے کا کل محمد ہے، کل کا کل محمد ہے۔ چہرے بدلتے رہے، چہرے بدلتے رہے، اسما وہی رہے، چہرے بدلتے رہے، اسما وہی رہے۔ کوئی علی کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی حسن کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی حسین کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی علی کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی باقر کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی جعفر کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی کاظم کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی رضا کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی رضا کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی علی کی صورت میں آیا وہ بھی محمد، کوئی محمد کی صورت میں آیا وہ بھی محمد۔ عزیزان گرامی چہرہ بدلتا رہا، اسما وہی رہے، مگر آخری وقت میں رسول اسلام نے کہا، جب یہ شب جو گزری ہے رسول اسلام نے کہا کہ ہم آخری وقت میں جو میرا نائب ہوگا وہ میرا نام لے کر کے میرا نام ہوگا، میری کنیت ہوگی۔ یاد رکھو اگر امام زمانہ میں اگر تمہیں ذرا بھی شک ہو تو کنیت کو دیکھنا، نام پہ نہ جانا۔ اگر ابو القاسم ہو تو سمجھنا محمد کا جو ہے وسیع ہے، آخری جانشین ہے۔ صلوات پر دے محمد والے محمد، اس سے بہتر صلوات پر دے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے، انا دامن نے وقت میں گنجائش میں تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہی کہتا ہے جہاں پٹارا بند ہو جاتا ہے، اور مولائی کا کبھی پٹارا بند نہیں ہوتا ہے، کھلتا ہے تو کھل ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے کہا کہ رسول نے ہمیں علم کا ایک باب عطا کیا، رسول نے ہمیں علم کا ایک باب عطا کیا، اور علی نے اس ایک باب سے 1000 باب پیدا کیے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں، علم کے سمندر میں جتنا غوطہ لگائیں گے، جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے ہی جو ہے موتیاں جو ہے حاصل ہوگی۔ اگر ہم اوپری سطح کے اوپر ہم رہیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس اتنا ہوگا کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، کعبہ اس کا قبلہ ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر دے محمد والے محمد کے اوپر۔ مگر اسی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سے دنیا نے انہی افراد کو، رسول کے گھر والے کو ستایا گیا، اور اس طریقے سے ستایا گیا
کہ خود معصومہ نے اپنے زبان کے اوپر ایک فقرہ جو ہے یہ کہا، سبت علیہ مصائب لونہا، بابا تمہارے مرنے کے بعد مجھ پہ وہ مصائب و علام ڈھائے گئے کہ رات کی تاریکی پہ اگر پڑھتا وہ تو دن کے اجالے میں رو جاتا۔ اللہ اکبر، کیسا ہے مصائب نہیں! گھر میں روئیں تو اعتراض، شوہر اگر باغ میں لے جا کر کے ایک درخت کے کنارے بیٹھا دے اور اپنی مزدوری کرنے کے لیے نکل جائے تو بھی اعتراض، درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ رسول کے دوستدار تھے یا دشمن تھے رسول کے؟ اولاد رسول کے ساتھ ایسا کر رہا ہے ظلم۔ اس کے بعد سے اس کے اوپر بھی جب سیدہ اپنے باپ کے اوپر رونے سے نہ رکی تو دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئی۔ سیدہ نے آنے کے بعد یہ آواز دے کر کے کہا، اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں رسول کی بیٹی اور ان کے نواسے رہتے ہیں؟ کہا کہ رہا کرے۔ اللہ اکبر! اس در میں آگ لگا دو گے؟ اور لگایا گیا، اور لگانے کے بعد سے میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، بس ہلکا سا اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ رسول اسلام کی بیٹی کے اوپر مظالم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ جلتا ہوا در سیدہ کے جو ہے پہلو پہ گرایا گیا۔ سیدہ در اور دیوار کے درمیان پس گئیں، اور پسنے کے بعد سے عزیزوں اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ گرانے کے بعد سے لوگ جو ہے دوڑ گئے اسی در کے اوپر، اور اس سبب سے سیدہ کی پسلیوں کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کے بعد سے بھی اتنی صابرہ بی بی کہ اپنے شوہر کو بتایا نہیں، ایک پل میں 2 کام یا جو ہے کئی کام میں مصروف تھی۔ مولائے کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سے کہا، بی بی آپ ایسا جو ہے کر رہی ہیں، کیا کہیں آپ کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں علی، آج میں اپنے بابا سے جا ملوں گی، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے چاہتی ہوں اپنے بچے کو نہلا دھولا کر کے کپڑے سے آراستہ کر دوں۔ ہاں عزیزو، ہر صاحبان ایمان، ہاں وہ بھی اولاد ہے جو اپنے باپ اور ماں کی مجلس سال کی کرا رہا ہے۔ اللہ ان مرحومین کو جو ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو تم معاف فرما اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ مگر ہاں عزیزو، ذرا غور کرو کہ بی بی 75 دن زندہ رہی مگر کبھی بھی اپنے شوہر سے شکوہ نہ کیا کہ ہمارے جو ہے پسلیاں جو ہے ٹوٹ چکی ہے۔ مگر ہاں کب پتہ چلا؟ جب بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس مقام پہ علی غسل دیتے دیتے ہاتھ اس مقام پہ پڑا تو مولا میرا چیخ مار کے رونے لگا۔ ایک مرتبہ چیخ کا سبب جو ہے چاہنے والوں نے پوچھا، کہا مولا آپ نے جو ہے چیخنے کا سبب بتائیے۔ کہا کہ میں کیا بتاؤں، ارے میری بیوی زوجہ فاطمہ نے 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر ہمیں کبھی بتایا نہیں۔ ہاں عزیزو، غسل و کفن ہو گئے، کل بھی صاحب اولاد ہے، کل بھی اولاد نے اپنے باپ کا جنازہ یہاں پالی بستی میں لے کر کے آئے، بڑا احترام سے جو ہے اسے جو ہے دفن کیا گیا۔ یہاں چاہنے والے بھی جٹ گئے، پرسہ دینے کے لیے بھی جٹ گئے، گلے لوگ عزیز لگانے لگے۔ بھائی گھبراؤ نہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، مگر دنیا کا دستور اس پہ عمل کرے۔ مگر ایک وہ دنیا کا جو ہے دستور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب جو ہے حسین کربلا کی زمین کے اوپر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اس پہ اگر بیٹی رو رہی ہے تو کوئی تسلی کے لیے نہیں بڑھا بلکہ ظالموں نے تماچے لگائے۔ بہن فریاد کر کے رونے لگی، تازیانے لے کے بڑھے۔ اگر سید سجاد غش میں سوئے ہوئے تھے تو بستر کھینچ لیا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو جب جو ہے جناب زینب نے جگایا، کہا اے پپی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، تو خیمے کا پردہ ہٹا۔
سید سجاد نے کیا دیکھا؟ بوڑھے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، سر سے امامہ پھینکا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے پھپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمیں دنیا والوں نے لوٹ لیا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انقلبی ینقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ پھر پڑھ دیں۔ سید محمد مرحوم ابن سید ابراہیم حسین مرحوم، سیدہ طاہرہ بیگم عرف چندہ بی بی مرحومہ بنت سید منظور الحسن صاحب مرحوم کے ارواح کو بخش دیں۔